اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ڈیولز انٹروڈکشن۔ ابلیس کی اصل جن ہے۔ جن مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، جیسے جن سے جنین یعنی وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہو اور نظر نہ آئے۔ اسی طرح بہشت کو جنت بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مستور ہے، نظر اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ دربار الہی میں مقرب ترین تھا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود اور ملعون ٹھہرا۔ اس کا نام ابلیس بھی ہے، مطلب اس کا رنج و غم کے مارے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس اشرف الملائکہ اور ان میں سے سب سے مکرم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جنوں کا خازن تھا۔ اس کی بادشاہت آسمان دنیا اور زمین پر قائم تھی۔ لفظ شیطان شطن سے ہے اور شاطن کے معنی خبیث اور پست کے ہیں۔ شیطان وجود سرکش و تکبر ہے۔ شیطان اس میں عام ہے یعنی کہ جنس، جبکہ ابلیس اس میں خاص ہے، علم۔ خدا کے بعد شیطان انسان کا سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ انسان کو ابتدائے خلق سے جانتا ہے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی اپنی اصل میں مخلوقات کا حسد ہے۔ یہ جیلسی بٹوین کریچرز ہے۔ یہ چونکہ پہلے خلق کیا گیا اور مقرب تھا، اس لیے نئی مخلوق جس کا مستقبل اس سے زیادہ تابناک ہونے جا رہا تھا، یہ اسے گوارا نہ ہو سکا۔ اس لیے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 11-18۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ ترجمہ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہنے لگا، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی گئی ہے۔ کہنے لگا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا
میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ ابلیس نے آدم سے اس لیے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرافت اور فضیلت کیوں عطا کی، جب کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس میں گھمنڈ آ گیا تھا۔ وہ تمام اہل ایمان سے زیادہ معتبر ہے۔ اس کا یہ گھمنڈ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا درست اندازہ اللہ ہی کو تھا۔ بس اس کا انکشاف مشیت الہی سے آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کے دوران ہوا اور اس کا گھمنڈ عریاں ہو گیا۔ بربنائے تکبر، صاف انکار کر کے اپنی اصلیت سب کے سامنے ظاہر کر بیٹھا۔ کچھ مفکر حتیٰ کہ کچھ متنازع صوفیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کے سامنے بغاوت کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کی مرضی سے یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ دنیا کی آزمائش اور امتحان کے لیے شیطان کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا تھا، جسے عزازیل نے بخوبی نبھایا۔ مثال کے طور پر مسلمان صوفیاء میں سب سے زیادہ متنازع کردار حسین بن منصور الحلاج کہتا ہے، ابلیس خدا کے ارادوں کی مشیت کا ایک ایسا کارندہ ہے جس کے فرائض سب سے زیادہ تلخ، ناگوار، کڑے اور نازک ہیں۔ ایسی تمام باتوں کے جواب میں سورۃ کہف کی آیت 52 کافی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بے انصافوں کو برا بدل ملا۔ نہ تو آسمان اور زمین بناتے وقت اور نہ خود انہیں بناتے وقت میں نے انہیں بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس دن فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے، سو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی ہے۔ بے شک اللہ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں غرور سما چکا ہے۔ اللہ آدم کو بنا رہا تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کی آزمائش کے دوران ابلیس کا تکبر تمام فرشتوں اور آدم پر آشکار ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے بے پناہ علم سے عزازیل کو ابلیس بنایا، اور عزازیل کو اس کے تکبر نے ابلیس بنا ڈالا۔ اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ پیچھے دی گئی سورۃ اعراف کی آیت 16 کو دوبارہ دیکھیں۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ترجمہ: کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابلیس کو احساس ہوا کہ اس کا وہ تکبر جسے وہ اپنے آپ میں چھپائے پھر رہا تھا، اللہ نے سب کے سامنے آشکار کر دیا ہے۔ اس پر انکشاف ہوا کہ آدم کو سجدہ صرف ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا۔ اس امتحان کا مقصد صرف کھرے کھوٹے کو الگ کر ڈالنا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا جرم پکڑے جانے پر شدید رنج اور مایوسی میں بے پناہ حیرت سے کہا،
جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ان الفاظ میں ابلیس کی خبیث فطرت پوری طرح کھل چکی ہے۔ بجائے یہ کہ اپنی غلطی پر ندامت اور توبہ کرتا، بلکہ الٹا ڈھیٹ بن کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ جیسے تو نے میری خبیث فطرت ایک امتحان کے باعث مجھ میں سے باہر نکال کر سب پر عیاں کر دی۔ سرکشی کی انتہا کہ مالک کون و مکان کو چیلنج دے رہا ہے۔ ابلیس ازل سے ابلیس ہے۔ اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے منصوبوں میں شریک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہرگز اللہ کو اس کائنات کی کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ یہ نقطہ پہلی بار اس کتاب کے صفحات پر لکھا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کروانے کا ایک بڑا مقصد شیطان کی اصلیت کو منظر عام پر لانا بھی تھا۔ آدم کو سجدہ کروانے کا مقصد فرشتوں میں عزازیل کو اس کے تکبر اور سرکشی کی بنیاد پر چھانٹ کر الگ کر لینا تھا۔ یہ اللہ کے بے پناہ اور لامحدود علم کی انتہائی عظیم الشان تابندہ و درخشاں مثال ہے۔ اب بھی کسی کو اگر آدم والے سجدے کی سمجھ نہ آئے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب بحث دیکھی ہے، جہاں پر یہ موضوع دیکھا وہاں علماء کو سجدہ تعظیمی کی توجیہات میں مصروف پایا ہے، حالانکہ اعراف کی ان آیات میں اللہ نے صاف کھول کر سب بتایا ہے۔ انہی آیات پر مزید غور و فکر سے شیطانیت کی حیران کن گتھی سلجھتی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ تکبر کرے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کیونکہ شیطان بھی بے حد علم رکھتا تھا، فوراً جان گیا کہ دربار خداوندی میں اس کی اصلیت عیاں ہو چکی ہے، اس لیے فوراً کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے، تو اب اگلا مکالمہ ابلیس کا خدا سے بے حد معنی خیز ہے۔ کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ابلیس کا اللہ سے یہ مکالمہ، یہ ڈائیلاگ اس جگہ اپنے اندر انکشافات کا ایک جہاں رکھتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی 30 سے 36 آیہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ:
اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو وہ کہنے لگے تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ ان آیات کی بغور مطالعے سے صاف نظر آتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے وہ وقت گزرا تھا جب آدم نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتائے، اور اس واقعے سے پہلے ایک وہ دور بھی تھا جب فرشتوں نے اللہ سے انسان کے زمین میں نائب بنائے جانے پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فرشتوں کے ان خدشات کے پیچھے عزازیل کے عزائم کار فرما تھے، جیسا کہ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر آدم کی تخلیق کے عمل کے دوران عزازیل آدم میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ آدم میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی تھا اور سسپیشیس بھی۔ وہ جانتا تھا کہ انسان میں نفس متشکل ہے جو خون ریزی کرنے میں اور فساد پھیلانے میں عظیم مہارت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو آدم میں نے زمین پر تخلیق کیا ہے اسے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں میں جن میں ظاہر ہے عزازیل بھی ضرور شامل تھا، یہ استدلال پیش کیا کہ یہ تو فساد کرے گا۔ پھر اللہ نے اسماء کے واقعہ کے ذریعے فرشتوں کو یہ جتلایا کہ جو وہ جانتا ہے فرشتے نہیں جانتے۔ اب یہاں البقرہ کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے۔ شاید یہ آیت عزازیل پر چوٹ ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں اس سے بھی جانتا ہوں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا جسے چھپایا جا رہا تھا، یعنی عزازیل کا تکبر ظاہر ہو گیا۔ عزازیل کو دوہری مار پڑی۔ ایک تو عزازیل زمین پر حاکم تھا، جیسے علامہ جلال سیوطی نے تفسیر در منشور میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا اور خون ریزی کی، پھر زمین پر فرشتوں کے لشکر بھیجے گئے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ الدر منشور جیم 2 صاد 111۔ زمین سے اس قدر وابستگی کی بنا پر عزازیل کے یہ بات برداشت کرنا ممکن نہ رہا کہ وہ زمین جہاں اس کی بلا شرکت غیری حکمرانی قائم تھی اب انسان کے حوالے کر دی جائے گی، اور انسان بھی ایسا جو مادی حیثیت میں ہر لحاظ سے اس سے کمزور ہے۔ اب چونکہ وہ آدم کے وجود ظاہر و باطنی کا علم رکھتا تھا، اس مشت خاکی کی ہر کمزوری ولنریبلٹی سے واقف تھا،
اس لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی تاکہ اللہ کو ثابت کر کے دکھا سکے کہ معاذ اللہ آدم کو زمین پر نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ درست نہ تھا۔ اس کا پہلا عملی مظاہرہ اس نے آدم اور حوا پر اپنے پہلے جوابی وار کی صورت میں کیا اور بنی نوح انسان کو آزمائش کے تپتے ہوئے ریگزار میں لے اترا۔ یہ دو مخلوقات کی جنگ ہے۔ پہلے سے تخلیق شدہ ایک مخلوق اپنے خالق کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نئی تخلیق کی جانے والی یہ دوسری مخلوق اس سے کمتر ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے، وہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے۔ اس کا دعویٰ جاننے کے لیے سورۃ الحجر آیت 39 سے 43 دیکھیں۔ الحجر کی 26 سے 39 آیات میں آدم کی تخلیق اور آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر کرنے کے بعد جب شیطان کو مہلت دے دی گئی تو اب آگے مکالمہ دیکھیے۔ سورۃ الحجر 39 to 43۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہوں گے۔ فرمایا یہ راستہ مجھ پر سیدھا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابعدار ہوا، اور بے شک ان سب کا وعدہ دوزخ پر ہے۔ ابلیس جانتا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ خواص تو اس کے نشانے پر ہیں ہی، لیکن اس کا اصل مقصد عوام الناس کی کثیر ترین تعداد کو شکار کرنا ہے۔ خواص تو ابلیس کے ساتھ برسرے پیکار ہوتے ہیں، اس سے چکنے ہوتے ہیں۔ خواص کے ساتھ تو ابلیس کی جنگ چلتی ہی رہتی ہے۔ اس کا اصل تر نوالا تو عوام ہیں جو ابلیس کی طاقت کو نظر انداز کیے ہوتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کیے ہوتے ہیں۔ وہ عظیم اکثریت کو گمراہ کر کے اللہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام بنی نوع انسان کو اس کا گمراہ کر دینے کا دعویٰ درست تھا۔ یہ خیال ہی دل دہلا دینے والا ہے کہ ہم عام لوگ ابلیس کے انتقام کی اس جنگ میں ایک ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ ابلیس بہت بڑا دشمن ہے، اسے کسی صورت ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ وہ اپنے انتقام اور حسد میں دن رات مستعد ہے، اور آدم اس سے بے پرواہ دکھائی دیتا ہے۔ ہوش کرنا ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ ابلیس ہمیں لے اڑے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آدم کامیاب ہو۔ اللہ آدم کا منتظر بھی ہے اور مددگار بھی۔ ذرا دیکھیے کس قدر درد مندی سے اس رب کریم نے اپنے تخلیق کیے ہوئے انسان کو آواز دی ہے، اسے کچھ یاد دلایا ہے، اس کی غیرت کو جگایا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 27۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ پرانی دشمنی ہے، یہ بہت ہی قدیم رنجش ہے۔ دشمن بے حد عیار اور مکار ہے۔
آدم کو ہر حال میں کامیاب ہونا ہے اور کھوئی ہوئی جنت گمگشتہ واپس پانی ہے، اپنا کھویا مقام حاصل کرنا ہے۔ انسان نے شیطان سے پہلی شکست سطر کے برہنہ ہو جانے پر کھائی ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت حقائق ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کامیاب ہو یا ناکام۔ اس نے امتحان شروع کر دیا ہے، اصول بن چکے ہیں، قانون لاگو ہو چکے ہیں۔ شیطان بھی آزاد ہے اور انسان بھی طاقت انتخاب رکھتا ہے۔ اب اگر انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے لیے ہونا ہے۔ اسے اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ وہ شیطان رجیم کے داؤ میں نہیں آیا اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہا۔ اس کامیابی کی جزا ابدیت یعنی کہ انٹرنیٹی ہے، قرب خداوندی ہے۔ اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ کو اخلاص والے بہت ہیں اور شیطان کو گمراہ بہت ہیں۔ ایک حیرت انگیز انکشاف جو ابلیس کے کردار کے مطالعے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گمراہ ہوا تھا، لعین وہی ماڈل اس دنیا میں آزمانے کی کوششوں میں مصروف کار ہے۔ ابلیس خواہ کتنا ہی عیار ہو، اتنی عقل ہرگز اس میں نہ تھی کہ اتنے بڑے خدائی منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کا خواب دیکھ سکے۔ ابلیس کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں آسمان سے نکالا گیا، اور جس نے سجدہ کیا وہ مقرب الہی ہو گیا اور عذاب سے مامون ہوا۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے داؤ یہ کھیلا کہ زمین پر بت بنائے اور انسانوں کو ان بتوں کو سجدہ کرنے کی طرف راغب کیا، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ ان بتوں کو سجدہ کرنے سے وہ اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بت بھی اللہ کے مقرب ہستیوں کے ہیں، سو یہ ان کی مدد کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ خدا کے منصوبے کی ہو بہو نقل ہے، کلون ہے۔ بلا شبہ اس داؤ سے ابلیس نے ازل سے آج تک انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر کے تباہ برباد کر ڈالا ہے۔ بت صرف مجسمے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ کسی بھی عکس، امیج، سمبل کی جسمانی یا ذہنی طور پر حد سے بڑھتی ہوئی مذہبی تقریب بت پرستی میں داخل ہو سکتی ہے۔ اپنی اصل ایکچوالٹی میں در حقیقت یہ بہت ہی پیچیدہ داؤ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو عقدہ کھلتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں بت پرستی اسلام کے آنے سے ہمیشہ کے لیے بتوں کی صورت میں ختم کر دی گئی ہے، لیکن ابلیس اسے دوسرے ہیلے بہانوں سے مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوششوں میں ہمیشہ سے ہی مصروف کار ہے، اور کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی ہے۔ اس کا اندازہ بازاروں، دکانوں میں جا بجا لگے پیر فقیروں کے طلسماتی مناظر پر مشتمل پوسٹرز کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ کثیر تعداد میں ایسے مزارات موجود ہیں جہاں آج بھی اعلانیہ بت پرستی کی جاتی ہے۔ وہ بت پرستی کی اشکال بدل کر اسے مسلمانوں میں قابل قبول بنانے میں سرگرم ہے۔ ایسے بہت سے جعلی پیر، فقیر، مجذوب اور نام نہاد بابے موجود ہیں جن کا احترام عقیدت کی حدوں سے باہر نکل کر کیا جاتا ہے۔ ان کی پرسنالٹی کو ایک بت بنا کر پوجا جاتا ہے۔ یہ تعویذ گنڈے، یہ ٹونے سب بت پرستی کی بدلی ہوئی اشکال ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین پر درست طریق سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیطان سے بچنے کے لیے نفس کا علم حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح اور ذکر انسان کو شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس موضوع پر چند آیات کو سمجھ لینا بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف آیت 201۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ، اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا۔ میں نے تمہیں بلایا، پھر تم نے میری بات کو مان لیا، پھر مجھے الزام نہ دو اور اپنے آپ کو الزام دو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 53۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، بے شک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ النور آیت 21۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 268۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشائش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 120۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ترجمہ، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 200۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔